سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. اور فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات. فرنگی تخیلات کا مطلب یہ ہے کہ جو ابھی جو ویسٹرن کلچر جو آ رہا ہے خاص طور سے اہل عرب میں، فکر عرب کو دے کے، یعنی ہماری جو اصلی فکر تھی جو قرآن کی تھی، حدیث کی تھی. آپ نے دیکھا کہ ابھی سنیما ہال کھل گیا ہوگا اور بھی بہت ساری چیزیں آپ لوگ پڑھتے رہتے ہیں. تو فرماتے ہیں علامہ اقبال، فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، نتیجہ کیا ہوگا؟ اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس کا سلوشن کیا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا. کیا فرماتے ہیں؟ جان ہے عشق مصطفیٰ، ہماری جو جان ہے وہ عشق مصطفیٰ ہے، اور اس میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ روز اس میں زیادتی کرے. جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے گی. جس کو ہو درد کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بیمار ہے اور اس کو وہ بیماری ہی اچھی لگنے لگے تو وہ علاج کے لیے نہیں جائے گا. یہ تو ایک مثال کے ذریعے سمجھانا ہے. جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے گی. تو یہ جو آیت ہم نے پیش کیا آپ حضرات کے سامنے، اللہ رب العزت فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے محبوب آپ فرما دیجئے. یہاں پہ بھی دیکھیے مفسرین فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کی جو نعتیہ شاعری ہے وہ پورا کا پورا عشق رسول اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت، مودت اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عشق میں ڈوب کر لکھی گئی ہے. میں نے جو آج بیان کیا آپ کے سامنے، اللہ رب العزت میں یہ فرماتا ہے قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم سورہ فاتحہ، جب ہم 30واں پارہ کی تلاوت کرتے ہیں تو اس میں یہ پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد. کیا پڑھتے ہیں ہم لوگ؟ قل هو اللہ احد. اے محبوب آپ فرما دیجئے هو اللہ احد، کیا کہ وہ اللہ ایک ہے. اللہ رب العزت کیا فرما رہا ہے کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے. ہمیں یہ ڈائریکٹ یہ حکم نہیں دے رہا ہے کہ تم خود سے پڑھ لو اللہ احد، اللہ الصمد، کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد، اس نے کسی کو جنا نہیں اور نہ ہی کسی نے اس کو جنا، اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت بھی یہاں پہ ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے کہ جو بھی لینا ہے، جو بھی حاصل کرنا ہے، خواہ وہ ایمان جیسی عظیم نعمت ہی ہو، تو وہ کہاں سے لینا ہوگا؟ اللہ کے رسول کے در سے لینا ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے لینا ہوگا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی جان، اس کی مال، اس کی اولاد سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے میری مال، میری اولاد، میرے سے پیارے ہیں، لیکن میری جان سے پیارے نہیں، یعنی میں اپنے آپ کو زیادہ پیار کرتا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی ذات سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں. تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الآن یا عمر، کہ اب اے عمر تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے. اب ذرا غور کرنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے، کوئی انسان کسی سے محبت کیوں کرتا ہے، کسی سے عشق کیوں کرتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی لاجک ہوتی ہے کہ ہم اس سے کس لیے محبت کر رہے ہیں. تو انسان جو محبت کرتا ہے کبھی اس کی فطرت کی وجہ سے محبت کرتا ہے کہ اس کے والدین سے جو اس کی محبت ہوتی ہے وہ اس کی فطری محبت ہوتی ہے، اس کو اپنے بیٹے سے جو محبت ہوتی ہے اس کو اپنی فطری محبت ہوتی ہے. اگر کوئی کھانا اس کو پسند ہے، بریانی پسند ہے، قورمہ پسند ہے، تو اس کی جو محبت ہے وہ فطری محبت ہے. ایک محبت تو یہ ہوئی. دوسری محبت یہ ہوتی ہے کہ کسی کو کوئی کمال حاصل ہو جائے. مثال کے طور پہ ہمیں اپنے استاد، کسی استاد سے بہت زیادہ محبت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا علم اچھا ہے،
وہ اچھے طریقے سے پڑھاتے ہیں. کسی سے محبت اس لیے ہے کہ وہ حدیث کا ماہر ہے, کسی سے محبت اس لیے ہے کہ وہ تفسیر کا ماہر ہے, اور کسی سے محبت کیوں ہوتی ہے؟ کسی سے محبت اس لیے ہوتی ہے کہ وہ منصب کا مالک ہوتا ہے, کہ اس کے پاس کوئی ایسا عہدہ ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اس سے محبت کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم اگر آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمارا ہاسٹل کا فارم آ گیا ہے, تھوڑا سا دیکھ لیجئے گا, اور اگر آپ نے اسے دیکھ لیا اور پھر آپ کی سفارش سے ہو گیا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم اس سے تھوڑا سا لگاؤ رکھ رہے ہیں. اگر وہ ہمیں کوئی آگے کچھ کہے گا تو تھوڑا سا یہ لگے گا کہ بھائی اس نے ہمارا کام کیا ہے تو مجھ سے اس کا بھی کام کرتے ہیں, اس کی بات سنتے ہیں, اس کی بات مانتے ہیں. تو یہاں پہ جو محبت ہو رہی ہے وہ کس لیے ہو رہی ہے؟ محبت اس کے منصب کی وجہ سے ہو رہی ہے. ایک اور محبت ہوتی ہے کس کی وجہ سے؟ وہ سب ہم جانتے ہیں, کسی کے حسن کی وجہ سے محبت ہوتی ہے. کوئی بہت زیادہ خوبصورت ہے, بہت زیادہ حسین ہے, بہت زیادہ وجیح ہے, تو اس کی وجہ سے, اس کی خوبصورتی کی وجہ سے کوئی اس سے محبت کرتا ہے. آئیے جب ان تمام چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں, فطری محبت ہو یا پھر کسی کے منصب کی وجہ سے ہو یا کسی کے حسن و جمال کی وجہ سے ہو یا اس کی کسی کمال کی وجہ سے ہو, یہ تمام کی تمام چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بدرجہ اتم موجود ہیں. سبحان اللہ. حسین ایسے کہ امام ابو نعیم اصفہانی نے دلائل النبوہ میں ایک روایت نقل فرمائی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اندھیری رات تھی, حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت حفصہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیوی تھی, ان سے انہوں نے سوئی لیا ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے کو وہ سیئیں گی. تو ان سے وہ سوئی جو ہے اندھیرے میں کہیں گم ہو گئی, گر گئی. وہ ڈھونڈ رہی تھی, پریشان ہو رہی تھی. تو پھر اتنے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حجرے شریف میں داخل ہوئے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی اور آپ کے نور کی وجہ سے کمرہ اتنا روشن ہو گیا کہ وہ اندھیری اور تاریک رات میں وہ سوئی آپ سے مل گئی. یہی تو حضرت حسان نے فرمایا نا, وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. دوست کسی دوست کا جب اس وقت تک اچھے طریقے سے تعریف نہیں کرتا ہے جب تک کہ وہ اس کو مطلب سپورٹ نہ کر دے, اس کو اچھا خاصا کھانا پینا نہ کھلا دے. لیکن حضور کے جو صحابہ ہیں انہوں نے جو حضور کی تعریف کی ہے, وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے زیادہ حسین تو میری آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ, اور آپ سے زیادہ حسین تو آج تک کسی ماں نے کوئی بچہ کو پیدا ہی نہیں کیا. یہ ہمارے حضور کا حسن ہے. یہی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, وہ اپنے ایک مشہور قصیدے میں فرماتے ہیں, فرماتے ہیں قدموں میں جبیں کو رہنے دو, قدموں میں جبیں کو رہنے دو, چہرے کا تصور مشکل ہے. قدموں میں جبیں کو رہنے دو, چہرے کا تصور مشکل ہے. یعنی ہم حضور کے قدموں میں اپنے چہرے کو رکھ دیتے ہیں تو قدم کا ہی صرف تصور کریں, چہرے کا تصور تو ابھی مشکل ہے. جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے, مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایڑی ہے اس کا جو حسن ہے وہ چاند کی 14ویں کی چاند سے بڑھ کر ہے. جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے تو رخسار کا عالم کیا ہوگا. اعلیٰ حضرت کی فرماتی یہ ہے عشق اعلیٰ حضرت. اور آگے بڑھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سخی ایسے کہ غزوہ حنین کے موقع پہ جب غزوہ حنین فتح ہو گیا تو اس وقت بے شمار مال و غنیمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کرام کو ہاتھ لگا. تو کوئی آتا ہے تو کسی کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 100 اونٹ ان کو دے دیا. کوئی آیا تو اس کو بکری کا ریوڑ دے دیا. بکری کا ریوڑ کہتے ہیں مطلب جھنڈ جس کو کہتے ہیں, بکری کا جھنڈ اس کو دے دیا. کوئی آتا تھا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو خالی نہیں فرمایا. یہی تو فرماتے ہیں, واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. آگے فرماتے ہیں دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا, تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا. اور کیا فرمایا, میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا. دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں. در کا مطلب ہوتا ہے فارسی لفظ عربی لفظ ہے, اس کا معنی ہوتا ہے موتی. بے بہا کا مطلب ہوتا ہے بیش قیمت, ایسا موتی جس کی کوئی مارکیٹ میں ویلیو ہی نہ ہو, مطلب انمول جس کو کہتے ہیں. دریا بہا دیے ہیں مطلب سخاوت کا دریا آپ نے بہا دیا ہے. در بے بہا دیے ہیں, ایسی موتی عطا فرمائے ہیں کہ
کہ جس کی کوئی مثال موجود نہیں ہے, جس کی کوئی شکل موجود نہیں ہے. اگر کوئی کسی منصب کی وجہ سے, چونکہ وقت ہو رہا ہے, اگر کوئی کسی منصب کی وجہ سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے شفیع فرماتے ہیں, بخاری شریف کی حدیث ہے, انا سید ولد آدم, ترجمے پر اکتفا کرتا ہوں کہ میں ابن آدم کا سردار ہوں اور مجھے کوئی فخر نہیں ہے اس پر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے سردار ہیں, ابن آدم کے سردار ہیں. یہی تو اللہ رب العزت نے فرمایا نا, لولاک لما خلقت الافلاک والارضین, کہ اے حضور اگر آپ نہ ہوتے تو نہ اس زمین کو پیدا کرتا نہ میں آسمان کو پیدا کرتا. یہ وجہ جو بنی ہے اس دنیا کو پیدا کرنے کی وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے. آگے فرماتے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, میں قیامت کے دن سب سے پہلے اٹھوں گا اور یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے, میرے لیے کوئی فخر کی بات نہیں ہے. اللہ رب العزت کل انہیں قیامت کے دن جھنڈا عطا فرمائے گا جس کے تلے, جس کے سائے میں ہم تمام کے تمام موجود ہوں گے انشاءاللہ. تو یہ محبت ہے. محبت کیسے ہوتی ہے؟ محبت مال کی وجہ سے ہوتی ہے. تو حضور سے بڑھ کر کوئی سخا نہیں ہے. دھارے چلتے ہیں عطا کے, وہ ہے قطرہ تیرا. حضور سے بڑھ کر کوئی سخی نہیں. حسین ایسا کہ ان جیسا آج تک کسی کو مانے پیدا ہی نہیں کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ایسا کہ اس منصب کو کوئی پا ہی نہیں سکتا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تمام اوصاف کو دیکھیں تو تب ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس لیے کرنی ہے. اسی لیے علماء کرام کا اتفاق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم پر فرض و واجب کی گئی ہے. جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت نہیں کر لیں گے تب تک ہمارا ایمان کامل نہیں ہوگا. کیوں محبت کیوں کرنی چاہیے حضور سے؟ وہ اس لیے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بہادر کوئی نہیں ہے. حضور صلی اللہ حضرت علی, بخاری کی روایت, حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف میں ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ بہت زیادہ آواز گرجنے لگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر سوار ہوئے, تلوار لی اور پھر نکل گئے اور پھر تنے تنہا واپس آئے. تب اتنے میں وہ آواز شانت ہوئی, وہ آواز مدھم ٹھہری. تو نکلنے والے کون تھے؟ جب تمام کے تمام خوفزدہ تھے تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تنے تنہا نکلے. تو محبت اس لیے کرنی ہے کہ حضور سے زیادہ کوئی بہادر نہیں. محبت اس لیے کرنی ہے کہ حضور سے زیادہ کوئی سچا نہیں, حضور سے زیادہ کوئی امین نہیں. محبت اس لیے کرنی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی نے لوگوں کو ان کے حقوق نہیں دیے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بہترین لقمہ وہ ہے جو تم اپنے ہاتھ سے اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہیں. تو محبت اس لیے بھی کرنی ہے. آخر میں بھائی ہم محبت کرتے ہیں, ہم دنیا دار لوگ ہیں نا, کہیں نہ کہیں تو اپنا فائدہ دیکھتے ہی ہیں. تو آخر اس حوالے سے بھی ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا کیا فائدہ ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, بخاری شریف کی روایت ہے, وہ فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء کرام کو اللہ رب العزت نے ایک خاص دعا ان کے لیے, ہر نبی مستجاب ہوتا ہے, پہلے یہ عقیدہ سمجھ لیجئے, ہر نبی مستجاب ہوتا ہے. مطلب یہ کہ وہ جو دعا مانگ لیں گے اللہ رب العزت قبول فرماتا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور بات کے لیے ہو, یا اگر کوئی دعا قبول نہ ہونے والی ہو تو اللہ رب العزت اس سے ان کو منع فرما دیتا ہے. لیکن ایک دعا ایسی ہے کہ اللہ رب العزت, حضور نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے وہ تمام انبیاء کرام کو وہ دعا دی ہے اور تمام انبیاء کرام نے اس دعا کا استعمال کر لیا ہے. لیکن ایک دعا ایسی ہے کہ جس کا استعمال میں کروں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم, مفہوم یہ ہے. اب آپ سمجھ لیں کہ کوئی ایسا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے, آپ کے اوپر مصیبتیں بے شمار آئیں. آپ کو غزوہ احد کے بارے میں جب آپ پڑھیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تلوار سے وار کیا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خون مبارک وہ نکل پڑے تھے, دندان مبارک شہید ہوئے, جو اب تک احد کے پہاڑ پر جو ہے اب تک اس کے نشانات موجود ہیں. اور وہاں سے ایسی خوشبو اب تک نکلتی ہے کہ اگر اسے سونگھ لے تو دنیا کی کوئی خوشبو اس کا کوئی مقابلہ نہ کر سکے. سبحان اللہ. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کی برکت ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا, اپنی دعا کو اس وقت کے لیے بچا رکھ سکتے تھے, اس وقت دعا فرما لیتے. طائف میں آپ پر بے شمار ظلم کیا گیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے, اتنے پتھر برسائے گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ناز سے
خون نکلنے لگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعا وہاں پہ فرما لیتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا جو